بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں خدائے لم یزل کے نام سے، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ روایات میں ملتا ہے کہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے اصحاب کو ہدایات دینے کے بعد اپنے خیمہ کی طرف واپس آ رہے تھے تو آپ علیہ السلام کا گزر حضرت عباس کے خیمہ کے قریب سے ہوا، تو آپ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ جیسے کچھ لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اپنی جگہ پر خاموشی سے کھڑے ہو گئے تاکہ ان حضرات کی باتیں سن سکیں۔ حضرت علی اکبر نے بڑی دلیری سے بولا، اے چچا جان، آج کی صبح کو بابا جان پر سب سے پہلے میں جان قربان کروں گا۔ جناب علی اکبر کا یہ کہنا تھا کہ حضرت عباس بولے، آقا زادے، بیٹے باپ کی آنکھوں کا نور ہوتے ہیں، آپ کے چلے جانے سے امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں کا نور ختم ہو جائے گا۔ جب تک عباس کے دم میں دم باقی ہے، شہزادہ کو جنگ کی آنچ نہیں لگنی چاہیے۔ حضرت علی اکبر نے کہا، چچا جان، آپ نے بالکل درست کہا ہے، مگر یہ بھی تو خیال فرمائیں کہ آپ علمدار لشکر ہو۔ علمدار کے مارے جانے سے لشکر کی کمر ٹوٹ جائے گی، اور جوان بھائی کی کمر کا زور ہوتا ہے۔ آپ کے شہید ہو جانے سے بابا جان کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ حضرت عباس اور علی اکبر کی گفتگو حضرت قاسم بن حسن علیہ السلام خاموشی سے سنتے رہے۔ جب دونوں سوال جواب کر چکے تو جناب قاسم بولے، چچا جان، آپ نے جو کچھ فرمایا وہ درست ہے، اور بھائی علی اکبر نے جو کہا وہ بھی صحیح ہے۔ بے شک آپ کی شہادت سے چچا جان کی کمر ٹوٹ جائے گی، اور بھائی علی اکبر کی شہادت سے چچا جان کی آنکھوں کا نور ختم ہو جائے گا۔ تو مناسب معلوم ہوتا ہے کہ کل سب سے پہلے چچا جان پر میں جان قربان کروں گا، اس لیے کہ میں یتیم ہوں اور اپنے باپ کی طرف سے سب سے پہلی قربانی دینے کی تمنا رکھتا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام خیمہ میں داخل ہو گئے اور حضرت قاسم کو سینے سے لگا کر فرمایا، بیٹا، باپ کے نہ ہونے کا رنج نہ کرو، میں تیرا باپ موجود ہوں۔ تیری شہادت سے مجھے اتنا ہی رنج ہوگا جتنا میرے بھائی کو ہوتا۔ روز عاشور جناب قاسم امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے اور عرض کیا، اے چچا جان، مجھے میدان میں جا کر کافروں سے جنگ کرنے کی اجازت دی جائے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے بھائی کی جان، میں تمہیں میدان میں جانے کی اجازت کیسے دے سکتا ہوں؟ قاسم نے چچا کا دامن پکڑا اور بہت روئے۔ جناب قاسم اس قدر دکھی بیان کر رہے تھے اور زارو قطار رو رہے تھے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے جناب قاسم کو اپنے گلا سے لگایا اور زارو قطار رونے لگے۔ جب دوسرے جوانوں نے یہ دیکھا تو وہ بھی زارو قطار رونے لگے۔ جناب قاسم رو رو کر جس قدر التجا کرتے تھے، اجازت نہ ملتی تھی۔ اسی پریشانی اور غمی کی حالت میں اپنے خیمہ میں آئے
زانوؤں پر سر رکھ کر غمگین اور پریشان ایک طرف جا بیٹھے اور اپنی بے کسی و یتیمی پر زار و قطار رونے لگے۔ اسی غمگینی کی حالت میں یاد آیا کہ بابا نے بازو پر ایک تعویذ باندھا تھا اور وصیت کی تھی کہ اے قاسم، جب کبھی کوئی دکھ پہنچے تو اس تعویذ کو کھولنا اور جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہو اس پر عمل کرنا۔ جناب قاسم نے جب یہ تعویذ کھولا تو دیکھا کہ بابا نے اپنی تحریر میں یہ لکھا تھا، اے نور دید، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ جب تمہارے چچا امام حسین علیہ السلام دشمنوں میں گر جائیں تو کوشش کرنا کہ اپنا سر ان کے قدموں پر قربان کرنا۔ اگر وہ تمہیں جان قربان کرنے کی اجازت نہ دیں تو بار بار اجازت مانگنا تاکہ اجازت دے دیں، کیونکہ حسین علیہ السلام پر جان قربان کرنا ابدی سعادت کی کنجی ہے۔ جب جناب قاسم نے یہ وصیت پڑھی تو اس وصیت کو فوراً سے امام حسین علیہ السلام کے پاس لائے۔ جب امام حسین علیہ السلام کی نظر اس پر پڑی تو جناب قاسم کو اپنے گلا سے لگایا اور زار و قطار رونے لگے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھتیجے کو روتے ہوئے وداع کیا۔ روز عاشور 61 ہجری میں جناب قاسم 14 سال کے تھے۔ جب جناب قاسم میدان میں آئے تو ابن سعد نے ادھر ادھر دیکھا۔ اس کی نظر ازرق شامی پر پڑی۔ ابن سعد نے اسے بلوایا۔ یہ ملعون بڑا مغرور تھا۔ اس نے اس وقت تک جنگ کا اسلحہ نہیں اٹھایا تھا، کیونکہ اس قسم کی جنگ کو معمولی سمجھتا تھا۔ ابن سعد نے کہا، اے ازرق، تم اس جوان سے جا کر جنگ کرو۔ ازرق ابن سعد کی بات سن کر غصے میں آ گیا اور کہا کہ اے ابن سعد، شام کے شاہ سوار مجھے 1000 سواروں کے برابر سمجھتے ہیں، اب تم مجھے ذلیل کرنا چاہتے ہو اور ایک بچے سے جنگ کرنے کے لیے بھیجتے ہو۔ یہ بچہ، اس کے منہ سے ابھی دودھ کی خوشبو آ رہی ہے، کسی اور کو اس کے مقابل بھیجو۔ ابن سعد نے کہا، اس بچے کو معمولی مت سمجھو، خدا کی قسم اگر یہ پیاسا نہ ہوتا تو تنہا ہزاروں لشکریوں پر بھاری ہوتا۔ یہ ہاشمی جوان حسن کا فرزند ہے اور علی کا پوتا۔ تم جاؤ اور اس کی بہادری کا نظارہ کرو۔ ازرق نے جب یہ دیکھا کہ اب کوئی چارہ نہیں ہے، اس لیے جانا پڑے گا، ابن سعد نہیں چھوڑتا۔ ازرق کے 4 بیٹے تھے، جن میں سے ہر ایک شجاعت میں مشہور تھا۔ اس نے اپنے بڑے بیٹے کو بلایا اور غضبناک ہو کر کہا کہ جاؤ اور اس نوجوان کا سر کاٹ دو۔ اس کا بڑا بیٹا جناب قاسم کے مقابل میں آیا تو جناب قاسم نے اس ملعون کو جہنم واصل کیا۔ اسی طرح ازرق کے 4 بیٹوں کو جناب قاسم نے جہنم واصل کیا۔ جب ازرق نے یہ دیکھا کہ میرے 4 بیٹے مارے گئے ہیں تو یہ ملعون بہت غضبناک ہوا۔ ازرق نے غضبناک حالت میں جناب قاسم سے مقابلہ کرنے کی ٹھان لی۔ جب امام حسین علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ ازرق قاسم کے مقابلے کے لیے آ رہا ہے تو امام علیہ السلام نے جناب قاسم کی
نصرت کے لیے دعا فرمائی، کیونکہ ازرق بہت بڑا ظالم تھا۔ جب ازرق جناب قاسم سے مقابلہ کے لیے آیا تو جناب قاسم نے اس کو بھی جہنم واصل کیا، اور آپ کی نظر حامل علم پر پڑی جو کہ ابن سعد کے پاس تھا، تو آپ نے حامل علم تک پہنچنے کی کوشش کی اور صفوں کو چیرتے گئے۔ جب جناب قاسم قلب لشکر میں پہنچے تو تمام فوجیوں نے آپ کو گھیر لیا اور آپ پر شدید حملہ کیا۔ جناب قاسم نے اس حملہ میں 30 پیدل فوجیوں اور 50 گھڑ سواروں کو گرا دیا، جس سے راستہ مل گیا، لہٰذا شہزادے کے گھوڑے کو اس قدر نیزے لگے کہ گھوڑا گر گیا۔ جناب قاسم پیدل گئے۔ اسی دوران میں شبس بن سعد نے جناب قاسم کے سینہ میں ایسا نیزہ مارا کہ آپ کی پشت سے نکل گیا۔ اس عالم غربت میں جناب قاسم نے اپنے چچا کو آواز دی، چچا جان میری مدد کو آئیے۔ جیسے ہی امام حسین علیہ السلام نے بھتیجے کی آواز سنی تو تیزی سے میدان جنگ میں آئے، لیکن امام حسین علیہ السلام کے پہنچنے سے پہلے جناب قاسم کا لاشا گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو چکا تھا۔